السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی شیر۔ آج کی اس ڈائری میں ہم بات کریں گے کلائمیٹ چینج اور اس کو درپیش جو مسائل ہیں، اور بالخصوص گلگت بلتستان جو کہ گلیشیئرز کا ایک خطہ ہے اور وہاں پہ جو موسم ہے وہ بہت تیزی سے بدلتا جا رہا ہے۔ نہ صرف گلگت بلتستان پاکستان بلکہ یہ ایک بین الاقوامی چیلنج بن چکا ہے۔ گلگت بلتستان کے باسیوں نے گرمی کی ایسی شدت دیکھی ہے جو ماضی کے تمام ریکارڈز کو پیچھے چھوڑ گئی اور ماحولیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات کی گھنٹی بجا دی۔ محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق چلاس میں گزشتہ دنوں درجہ حرارت 48.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، جو اس سے قبل 17 جولائی 1997 کو ریکارڈ کیے گئے تھے۔ 47.7 ڈگری سینٹی گریڈ کی تاریخی ریکارڈ سے زیادہ ہے۔ اسی روز بونجی جو کہ ضلع استور میں ہے، اس کا درجہ حرارت 46.1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جو جولائی 1971 میں بننے والے 45.6 ڈگری کے ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ گیا۔ شمالی پہاڑی علاقوں میں ایسی شدید اور مسلسل گرمی محض موسمی اتار چڑھاؤ نہیں بلکہ ایک خطرناک رجحان ہے جو برف اور گلیشیئرز کے پگھلاؤ کو تیز کر سکتی ہے۔ اس سے اگلے چند دنوں میں گلیشیئرز، جھیل پھٹنے اور فلیش فلڈ جیسے مہلک واقعات کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ یہ معاملہ صرف 2 یا 3 ڈگری کا نہیں بلکہ ایک بڑے ماحولیاتی بگاڑ کی نشاندہی کر رہا ہے جو ان علاقوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ جہاں لوگ گلیشیئر سے جڑے دریا یا ندیوں کے قریب بستے ہیں، گلگت بلتستان جو اپنی دلکش وادیوں اور بلند و بالا برف پوش پہاڑوں کے لیے مشہور ہے، دنیا کے بڑے غیر قطبی گلیشیئرز کا بھی گھر ہے۔ ماہرین اس وقت شدید تشویش کا شکار ہیں کہ خطے کا قدرتی توازن تیزی سے متاثر ہو رہا ہے۔ گلگت بلتستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق سال 2020 کے دوران خطہ بھر میں مجموعی طور پر 5 گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز اور ایونٹس رپورٹ ہوئے ہیں۔ 2021 میں 23 جبکہ 2022 میں 84 گلاف ایونٹس رپورٹ ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے ترقیاتی پروگرام UNDP کی ایک رپورٹ کے مطابق کوہ ہندوکش ہمالیہ میں کل 7000 گلیشیئرز اور 3044 گلیشیائی جھیلیں موجود ہیں، جن میں سے 33 جھیلیں پھٹنے کے خطرے سے دوچار ہیں۔ تاہم UNDP اور اٹالین تنظیم EVK2CNR کے ایک حالیہ رپورٹ میں ان گلیشیئرز کی تعداد 13,000 بتائی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق نئی صدی کے آغاز سے ہمالیائی گلیشیئرز کے پگھلنے کی رفتار دگنی ہو گئی ہے۔ پاکستان کو درپیش موسمیاتی خطرات کے تناظر میں گلگت بلتستان میں درجہ حرارت کا یہ نیا ریکارڈ اور ایک چونکا دینے والی یاد دہانی ہے کہ اب فوری اقدامات کی ضرورت ہے، نہ صرف پالیسی سطح پر بلکہ مقامی تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے گلگت سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پہ موجود ہیں خادم حسین صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کے۔ خادم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ سر، شکریہ سر، گلگت بلتستان کلائمیٹ چینج کو جو مشکلات اس وقت جو مسائل درپیش ہیں اس سے موسم بہت تیزی سے تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ کسٹمری لاز موجود ہیں لیکن ان کی ایکسرسائز نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی خادم صاحب۔ جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ کلائمیٹ چینج چونکہ یہ کبھی گلوبل ایشو بھی ہے، ریجنل ایشو بھی ہے اور لوکل ایشو بھی ہے۔ کیونکہ آپ کو اندازہ ہوگا ابھی ریسنٹلی ٹیکسس میں ایک انفارچون ایونٹ ہوا، اس میں آلموسٹ 100 سے زیادہ لوگوں کی جانیں چلی گئی۔ جی یہ بالکل۔ صرف گلگت بلتستان تک نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان میں اس کی انٹینسٹی اس لیے زیادہ ہے کہ چونکہ ہم ولنریبل ہیں اور انتہائی سینسٹیو ایک ایریا کے اندر ہیں، جہاں ہمارا میکسیمم 90% سے زیادہ جو ایریا ہے ہمارا ماؤنٹینز، گلیشیئرز اور برف کے جو صحرا ہیں اس پر مشتمل ہے۔ اور یہاں مائنر سی بھی جو تبدیلی ہوتی ہے کلائمیٹ کے اندر یا آپ کے ٹمپریچر کے اندر جو ویریشن ہوتی ہے، اس کا امپیکٹ اور اس کی انٹینسٹی جو ریسٹ آف دی ورلڈ کے اندر جو ہے اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ چونکہ آپ نے فرمایا بیچ میں جو آپ کا انٹرو تھا، گلگت بلتستان میں جو پولر ریجنز ہیں اس کے بعد سب سے بڑے جو گلیشیئرز ہیں اور سب سے زیادہ تعداد میں جو گلیشیئرز ہیں وہ گلگت بلتستان میں ہیں۔ ریسنٹ جو ہماری EVK2CNR اور گورنمنٹ آف گلگت بلتستان کی جوائنٹ جو سروے یا اس کی اسسمنٹ تھی،
اس میں 8,400 سے زیادہ گلیشیئر صرف گلگت بلتستان میں ہیں، اور ٹوٹل 13,032 گلیشیئر ہیں، جس میں کے پی کے اور اے جے کے کا کچھ ایریا بھی ہے۔ لیکن یہ جو 8,400 گلیشیئرز ہیں گلگت بلتستان میں، ان گلیشیئرز کے آس پاس ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کا رہنا سہنا ہے۔ لوگ گلیشیئرز کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ گلیشیئرز لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہماری یہ اسپیشلٹی ہے۔ جی ہاں، اور ان گلیشیئرز کے ساتھ اگر ہم تھوڑی سی بھی اس میں الٹریشن، یا ہمارے رہن سہن میں، یا ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، یا ہماری ڈیولپمنٹ میں، یا ہماری جو اوور آل ان گلیشیئرز کو ٹریٹ کرتے ہوئے ہم کوئی معمولی سی بھی نگلیجنس کرتے ہیں، تو پھر اس کا جو امپیکٹ ہے بہت سیویئر ہوتا ہے، فلڈز کی شکل میں، فلش فلڈز کی شکل میں۔ انفراسٹرکچر جو ہمارا ہے وہ بہت زیادہ ولنریبل ہے، چونکہ 90% ایریا جو ہے ہمارا ماؤنٹینیس ہے، اس میں بالکل گلیشیئرز ہیں، یا گلیشیئر لیکس ہیں، یا ہمارا پرما فراسٹ ہے، یا الپائن ویلیز ہیں۔ تو اوور آل یہ جو ہیٹ ویو کا جو تعلق ہے ریسنٹ پچھلے 1.5 مہینے سے، یہ بہت زیادہ انٹینس ہے، چونکہ اس سال جو ونٹرز میں سنو فال یا جو برف باری کا جو پیٹرن تھا وہ بھی بالکل چینج ہوا ہے۔ چینج تھا، شفٹ ہوا ہے۔ خادم جی صاحب، بات یہ کر رہے تھے کہ آپ نے بات کی ہے کہ کنسٹرکشن کی، ٹورزم کی بات کی ہے۔ گلگت بلتستان میں ٹورزم ہب بننے کی وجہ سے جو سرمایہ کار ہیں ان کا رخ گلگت بلتستان کی طرف ہو گیا۔ وہاں پہ ایک چیز ہمیں جگہ 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 ہمیں نظر آ رہی ہے، جہاں پہ بھی ندی نالے ہیں، چشمے ہیں، وہاں پہ ہوٹلز انڈسٹری کو بہت زیادہ فروغ دیا گیا ہے۔ ہنزہ کی بات کریں، استور کی بات کریں، اسکردو کی بات کریں، تو جگہ جگہ ہمیں ندی نالے اور چشموں والی جگہوں پہ ہمیں ہوٹل انڈسٹری نظر آ رہی ہے۔ اور ان کے حوالے سے کسٹمری لاز بھی موجود ہیں کہ بلڈنگ کنسٹرکشن کے کوڈ کیا ہیں، کس طرز پہ کنسٹرکشن ہونی چاہیے، کہاں پہ ہونی چاہیے، کہاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن ان کسٹمری لاز پہ امپلیمنٹ، اس کی ایکسرسائز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جی بالکل، آپ وجہ فرما رہے ہیں، چونکہ گلگت بلتستان میں اچانک سے پچھلے 4-5 سال میں جو ٹوریزم کا ایک بوم آیا ہے، جو نیشنل ٹورسٹ کا انفلکس بہت زیادہ آنے لگا ہے، چونکہ گلگت بلتستان کی اوور آل پاپولیشن کوئی 1.8 ملین کے آس پاس ہے، اور اس پاپولیشن کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس 5 سے 6 لاکھ یا 10 لاکھ کے قریب اگر آپ کے پاس ٹورسٹ کا انفلکس ہو، تو آپ کو پھر کچھ نہ کچھ چیزیں سیکریفائز کرنی پڑتی ہیں، چونکہ آپ یا تو ریڈی نہیں تھے، یا آپ کا انفراسٹرکچر جو ہے آپ کا اس لیول کا نہیں تھا۔ اب جیسے جیسے آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں، یا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی یہ جو ٹورسٹ کا انفلکس ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ کو اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کی نیڈ ہے، آپ اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، آپ اپنے رولس ریگولیشنز کو انفورس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ بہت حد تک گورنمنٹ کچھ ایریاز میں کچھ چونکہ گورنمنٹ کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں، بالکل کہیں کسی کسی ایریے میں جو ان پلان ٹورزم یا ٹورسٹ کا انفراسٹرکچر ہے یا روڈز کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کسی حد تک ہمیں روکنے کی ضرورت ہے، اس کا کوئی تھریش ہولڈ ہمیں بتانا ہوگا کہ اس تھریش ہولڈ سے اوپر ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ مثلاً میں سر آپ کو آپ کے ناظرین کے لیے اور ہم سب کے لیے، چونکہ ہم گلگت بلتستان میں ہیں، گلگت بلتستان میں رہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف یہاں متاثر ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان میں اگر فلڈز یا فلش فلڈز یا کوئی ڈیزاسٹر ہوتا تو اس کا امپیکٹ پورے پاکستان کے اوپر ہوتا ہے، بالکل چونکہ یہاں پہ جو گلیشیئرز ہیں، یہاں پہ یہ ندی نالے ہیں، یہاں کی جو دریا ہیں، یہ پورے پاکستان کو سیراب کرتے ہیں، بالکل اور پورا ہمارا جو ہائیڈرو پاور ہے، ایگریکلچر ہے، ہماری انرجی سیکیورٹی ہے، ہماری اکنامک سیکیورٹی ہے، ساری اس کے ساتھ لنکڈ ہے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں یہ جو چیزیں ہیں جہاں پہ پالیسیز کے اندر، رولز ریگولیشنز کے اندر، یا انفراسٹرکچر میں کہیں پہ ہمارے پاس گیپس ہیں، تو اس کو پروونشل گورنمنٹ پلس فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ سے اس کو ایڈریس کرنے کی نیڈ ہے۔ اس میں نارملی یہ ہونا چاہیے کہ چونکہ گلگت بلتستان جس طرح کا ایک ایریا ہے وہ میس ٹورزم کو سپورٹ نہیں کر سکتا، سسٹین نہیں کر سکتا ہے بہت لمبے عرصے کے لیے۔ اس کی چھوٹی سی ایگزامپل یہ ہے کہ جو ہمارے نیشنل پارکس ہیں، یا ہمارے جو پاسز ہیں، یہاں ہم دیوسائی کی مثال لیتے ہیں، یا ہم فیری سینٹرل میڈوز ہو کراکرم گیا، نیشنل پارک، فیری نیشنل میڈوز کی، کراکرم پارک ہو جی گیا۔ یہاں تو ماضی میں ہم نے یہ دیکھا کہ گھوڑوں کے ذریعے لوگ ان ایریاز میں جاتے تھے، یہاں صدیوں تک لوگوں نے گاڑیاں نہیں دیکھی تھی، تو اب یہاں ان ایریاز میں بھی ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جا رہی ہیں۔ جی جی بالکل شیر بھائی، انہی چیزوں کو ہمیں کسی حد تک ریسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثلاً دیوسائی نیشنل پارک کی ایک اپنی ایکولوجیکل اس کی امپورٹنس ہے،
اس کے جو ویٹ لینڈ ہے یا وہاں پہ جو جھیلیں ہیں اس کا ان ڈائریکٹ یا کوئی مانیٹری ٹرم میں وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ کی کاربن سیکویسٹریشن ہے یا کاربن فٹ پرنٹس کو کم کرتا ہے. اسی طرح اس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا دیوسائی میں چھوٹے چھوٹے چشمے اور ابل رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا پرما فراسٹ ہے انڈر نیتھ جو گلیشیئر برف کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ اوور آل ایکو سسٹم کو سپورٹ کرنے کا کے لیے ایک میکنزم ہے. اب اس بالکل ایریے میں اگر 5 گاڑیوں کی گزرنے کی گنجائش ہے, ہم وہاں سے 5,000 گاڑیاں گزاریں تو کہیں نہ کہیں وہ کمپرومائز ہوتا ہے. مثلاً اس کی چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ ہم کیرنگ کیپیسٹی کو کیلکولیٹ کریں کہ کس ایریے میں کتنے ٹورسٹ کو کتنے گاڑیوں کو انٹر ہونا چاہیے, کس ایریے میں کتنی ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, کس ایریے بالکل میں کتنے روڈز کا بننا چاہیے, کہاں تک بننے چاہیے. اگر یہ کیرنگ کیپیسٹی 1-2 سال میں ہم اس کو اگر ڈیولپ نہیں کریں گے, لمٹ نہیں کریں گے, تو پھر 5 سے 6 سال کے بعد یہ سارے ایریاز ہمارے ڈیگریڈ ہوں گے. نہ یہ ہمارا ٹوریزم پھر سسٹین کرے گا, نہ ہمارا وہ جو ایکو سسٹم جو لوکل جو انوائرمنٹل سروسز یا کلائمیٹ چینج کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کا کام ہے وہ سفر ہوگا. صحیح. جیسے نارملی خادم صاحب یعنی کہ آپ کا جو لب لباب ہے کہ اس کو میں یہ سمجھوں گا کہ کنٹرول ٹورزم ہونا اب انتہائی ضرورت ہے, انتہائی بالکل ضروری سر ہے. بالکل. اور اچھا یہ بھی بتائیے گا جو ٹورسٹ کا جو فلو ہے گلگت بلتستان کے میں اس وقت, اس سے جو ہمارے گراؤنڈ میں جو گلیشیئرز موجود ہیں ان میں کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں اس سے؟ اس میں سب جو ہمارے جو سرفیس کے اوپر جو گلیشیئرز ہیں جو الانگ آپ دیکھیں دنیا میں اس کی کوئی ایگزامپل اس طرح کی نہیں ملتی کہ آپ گلیشیئرز کے ساتھ ساتھ آپ کی ہائی ویز جا رہی ہوں. جیسے آپ گلگت سے پنجاب کی طرف سفر کریں گے تو الانگ کیکیچ بہت سارے گلیشیئرز ہیں, پسو گلیشیئر ہے, گلگن گلیشیئر ہے. اسی طرح شمشال جائیں تو ملنگوتی گلیشیئر ہے, آپ استور کی طرف جائیں روپل گلیشیئر ہے. بالکل لوور ویلی اور اپر ویلی میں بیچ میں آپ گاڑی کراس کر کے جاتے ہیں. اب ان گلیشیئرس کو آپ نے یا ان گلیشیائی سسٹمز کو یا اس ایکو سسٹم کو آپ نے اگر اس کو بہتر انداز میں اگر اس کو سسٹیبل وے میں اس کو اگر محفوظ کرنا ہے تو ہمیں وہ جو ٹوریزم کا انفراسٹرکچر ہے اس کو لمٹ کرنا ہوگا. اس کو کوئی نہ کوئی تھریش ہولڈ پہ اوپر ہم نے کوئی گائیڈ لائنس کوئی ہمارے پاس چیزیں ہوں کہ یہاں کس طرح کی ٹوریزم ہونی چاہیے. صحیح. دوسرا سر آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ انڈر گراؤنڈ جو گلیشیئرز ہے نارمل جو ہمارا پرما فراسٹ ہوتا ہے جو سب سوائل کے اندر جو برف کی شکل میں یا آئس کی شکل میں ہوتا ہے نارملی آپ ٹمپریچر کے بڑھنے کی وجہ سے اور ان نیسیسری ٹوریزم ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ امپیکٹ ہوتا ہے. مثلاً آپ دیوسائی کی جب ہم ایگزامپل لیتے ہیں, اب پہلے تو یہ تھا کہ وہاں سے کوئی گاڑیوں کا آج سے 2-3 ڈیکیڈ پہلے کی بات کریں تو بہت گزرنا ممکن نہیں تھا بالکل جب تک آپ گوڑوں میں نہیں جائیں. اب اسی ایریے سے ڈیلی اگر آپ 500 گاڑیاں گزاریں یا 1,000 گاڑیاں گزاریں تو ان گاڑیوں کی جو ایمیشنز ہیں ان میں سے جو وہیکولر ایمیشنز ہوتی ہیں وہ اس ایٹماسفیئر کے اوپر وہ رہتی ہیں اور وہ لوکلائز ہیٹنگ کا باعث بنتی ہیں. وہاں پہ پھر وہ سولر ریڈیشن کو ایبزارب کرتی ہیں, پھر وہ سولر ریڈیشن کی وجہ سے وہ لوکلائز ہیٹنگ کا ایک فنامنا ہے وہ انکریز ہوتا ہے اور وہ جو آپ کا سب سوائل جو پرما فراسٹ ہے وہ بھی میلٹ ہوتا ہے. اس کی ویجیٹیشن ڈسٹرب ہوتی ہے کیونکہ اور وہاں پہ 2 سے 3 مہینے کے لیے ویجیٹیشن ہوتی ہے. پھر وہ جو وہاں پہ الپائن لیکس ہیں ان کا ایک پورا نظام ہے. پھر آپ کو ایک پیٹ لینڈ والا آپ نے کانسیپٹ سنا ہوگا ہمارے جی ہاں اپنے اسٹور میں گزر میں سوائل کے اندر جو موئسچر کا کانٹینٹ ہوتا ہے پیٹ لینڈس جو کاربن سنک کرنے کا میجر سورس ہوتا ہے تقریباً 70-80% کاربن سنک ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اوور آل ہم کاربن جو سنکس ہیں ان کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, پھر ساتھ ساتھ ہم کاربن ایمٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ڈبل اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور اس امپیکٹ کی وجہ سے لوکلائز ہیٹنگ بھی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر ایگریکلچر کے اوپر جو مونو کلچر والا ایک کانسیپٹ ہم نے ایجاد کیا ہے مختلف NGOs کی طرف سے. یہ جو ایگریکلچر کے اندر جو آپ انٹرونشنز کرتے ہیں ان نیسیسری اس کی وجہ سے بھی لوکلائز ہیٹنگ اور کاربن جو آپ کے سٹاکس ہیں وہ کم ہوتے ہیں. اسٹور میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت عرصے پہلے ہمارے وہاں کراپ روٹیشن ہوتی تھی. ہاں وہاں جی پہ جیسے بالکل. آپ کو پتہ ہے اس پہ ایگریکلچر کی طرف ہم آتے ہیں. خادم صاحب بڑھتے ہیں ذرا ایک مختصر سے دورانیے کے وقفے کی جانب, ہمارے ساتھ رہیے گا.
جی ناظرین، آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خادم صاحب، جہاں تک اس کے ٹمپریچر کی ہم بات کریں تو گلگت بلتستان میں 62% کے قریب جو آبادی ہے ان کا ذرائع ایندھن وہ لکڑیاں ہیں، اور باقی کی جو آبادی ہیں وہ LPG گیس سلنڈر استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم کاروباری مراکز کی بات کریں تو گلگت سٹی میں 62 کے قریب بینکس ہیں، اور وہ سردیوں میں ڈیزل جنریٹر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ جو چیزیں ہیں، اس سے ہمارے ماحولیات اور کلائمیٹ میں کتنا اثر پڑ رہا ہے؟ جو لوگ بہت جو ان ایریاز میں رہتے ہیں، گلیشیئرز کے آس پاس رہتے ہیں یا جو پہاڑی ایریوں میں رہتے ہیں، ان کے پاس 5 سے 6 مہینے کا بہت زیادہ ہارش قسم کا ونٹر ہوتا ہے۔ اس ونٹر کی میں نارملی لوگوں کے پاس یا تو یہی جو جنگلی درخت ہیں ان کو ہی جلاتے ہیں، یا بالکل جو ان کی ایگریکلچر لینڈز کے اندر جو فروٹ ٹریز ہیں ان کو جلا رہے ہوتے ہیں، یا جو اپر ایریاز میں بہت سارے ایریاز میں آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ لینڈ جو پھنڈر میں، استور میں یا گزر میں کچھ ایریاز میں پیٹ لینڈ لوگ جلاتے ہیں جو کاربن کا سنک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایریاز میں لوگ گوبر کا استعمال کرتے ہیں، گرمیوں میں وہ اس کو ڈرائی کرتے ہیں، سردیوں میں جلاتے ہیں، چونکہ یہ سارے وہ ذرائع ہیں جو آپ کے کاربن ایمیشنز کا باعث بنتے ہیں۔ کسی سے میتھین زیادہ نکل رہی ہوتی ہے، کسی سے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہوتی ہے، کسی سے ڈسٹ پارٹیکلز نکل رہے ہوتے ہیں، اور بلیک کاربن ان سے ریلیز ہو رہی ہوتی ہے۔ یہی وہ سورسز ہیں جو آپ کے گلیشیئرز کے اوپر جا کے ایکومولیٹ ہوتے ہیں، گلیشیئر کی میلٹنگ کو فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہیومن ہیلتھ کو بھی امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کی جو اوور آل انوائرمنٹل ہیلتھ اس کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ اس میں جو آپ کا جو سوال تھا، بہت سارے یہاں پہ کمرشل انٹیٹیز ہیں، چونکہ آپ کے پاس بجلی ہے نہیں، سردیوں میں 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے میجر سٹیز میں، خاص کر اسکردو، گلگت اور ہنزا میں۔ تو میکسیمم 90% لوگ یا تو پھر لکڑی جلا رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ کا LPG یا دوسرا جو سورس ہے ڈیزل پیٹرول کے جنریٹرز جلا رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارے یہاں ابھی سولر کا کانسیپٹ اتنا زیادہ رینیول انرجی کا انٹروڈیوس نہیں ہوا ہے، تو کمرشل انٹیٹیز جو ہیں، خاص کر جو بڑی فیسلٹیز ہیں، ہوٹلز ہیں، بینکس ہیں، ان میں سے جو ڈیزل کی جو ایمیشنز ہیں، وہ ایمیشنز اسی ایریے میں، چونکہ پہاڑی ہمارے پاس اونچے اونچے پہاڑ ہیں، جب یہ یہاں سے یہ پولوشن یا جو گرین ہاؤس گیسز ہیں، ایمیشنز ہیں، یہ جب ریلیز ہوتی ہے تو اسی ایریے کے اندر اسٹیگننٹ ہوتی ہیں، یہ ڈسپرس نہیں ہوتی ہیں، ان کو ونڈ کوریڈور نہیں ملتا، تو اس کی وجہ سے لوکلائز ہیٹنگ اور لوکلائز پولوشن کا یہ باعث بنتی ہیں، لوکلائز کلائمیٹ چینج کا یہ باعث بنتی ہیں۔ اس لیے ہماری جو گورنمنٹ پلس جو NGOs، بہت سارے NGOs یہاں پہ ایکٹیو ہیں، ان کے پاس اچھی خاصی فنڈنگ ہے، تو ہمیں کلین انرجی کے سورسز، سبسڈائز انرجی کے سورسز، جیسے گلگت میں پچھلے حفیظ صاحب کے دور میں ایک اچھا پروجیکٹ یہاں پہ LPG کا انیشیٹ ہوا تھا گلگت میں، اور کچھ اس کا کسی حد تک وہ ابھی آپریشنل ہے۔ اس طرح اگر وہ LPG ایئر مکس اگر اس کردوں میں میجر سٹیز میں الٹرنیٹیو انرجی کے طور پہ یہاں پہ انٹروڈیوس ہوں، تو کم از کم جو 70-80% جو ہمارے یہاں ٹری کٹنگ ہے یا فروٹ ٹریز کی کٹنگ کرتے ہیں لوگ ایندھن کے لیے، سردیوں کے لیے، اس سے ہمیں ایک تو نجات ملے گی، پھر وہ ہماری اوور آل انوائرمنٹل پولوشن کم ہوگی، اور انڈور جو ایئر پولوشن ہے وہ بہت حد تک کم ہو جائے گی، جس سے بہت سارے لوگ بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اوپر جو برڈن ہے انڈائریکٹ، جو ہمارا ہیلتھ کے اوپر جو بجٹ ہے وہ ہمارا کم ہو سکتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں خادم صاحب۔ جو آپ نے بات کی ہے، یہ LPG ہو گیا، مٹی کا تیل ہو گیا یا پیٹرول ہو گیا، اگر ہم دیوسائی ہی کی بات کریں تو دیوسائی میں ٹورسٹ کے لیے جو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ کے لیے کیمپنگ کی اجازت دی گئی ہے، وہاں پہ بہت سارے ٹینٹ سروسز ہیں جہاں پہ LPG گیس یا مٹی کا تیل استعمال ہو رہا ہے، جس سے جو وہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، اشیاء خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں وہ تیار کی جاتی ہیں۔ تو مطلب دیوسائی جیسے ایریا میں اس طرح کی سروسز کی اجازت دینا یہ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے؟ یہاں پہ لیک آف گورنمنٹ انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا؟ اس میں بات اس طرح کی، بہت سارے جو نیشنل دنیا میں نیشنل پارک ہیں وہاں پہ کنٹرول ٹورزم ہر جگہ ہوتا ہے صحیح۔ آپ کا، جیسے امریکہ میں بہت سارے نیشنل پارکس ہیں، یلو اسٹون نیشنل پارک ہے یا سرنگیٹی نیشنل پارک ہے، اس لوکل انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کچھ کسی حد تک کوئی ایکو ٹورزم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، یا ایڈونچر ٹورزم کو،
لیکن بہت زیادہ میسیو لیول پہ اس طرح کا ٹورزم کسی بھی صورت میں اس ایریے کے ایکو سسٹم کے لیے، دیوسائی کے ایکو سسٹم کے لیے بہتر نہیں ہے، صحیح کیونکہ دیوسائی میں جو فیسلٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں وہ بالکل کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر ہیں، وہ لمیٹڈ ایک دو فیسلٹیز ہیں، صحیح اور اس میں کلیئر کٹ وہ ساری رولس ریگولیشنس اس کے اوپر امپوز ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے، یہ نہیں کرنی ہے۔ لیکن اوور آل چونکہ وہاں پہ گرمیوں میں ٹورسٹ کا آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، لوکل ٹورسٹ ہیں، نیشنل ٹورسٹ ہیں، جو وہیکلس کا آنا جانا ہے وہ کافی حد تک اس کی کیرنگ کیپیسٹی سے زیادہ ہے، تو ہمیں کسی نہ کسی صورت میں آنے والے کچھ عرصوں میں ہمیں ایک تھریش ہولڈ کو لمٹ کرنا ہوگا کہ کس ایریے میں سے کتنی گاڑیاں گزرنی چاہیے، کتنے ٹورسٹ کا آنا جانا چاہیے۔ جیسے میرے آپ کے سامنے راما ہے، راما ابھی جو آج سے 10 سے 20 سال پہلے راما کی جو سچویشن تھی، ابھی راما ویسا نہیں ہے۔ صحیح آپ شندور کی ایگزامپل لیں، شندور میں جو 3 دن کا ایونٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کا جو ایکو سسٹم ہوتا ہے وہ کم از کم 1-2 ڈیکیڈ کے لیے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو بالکل اوور آل ہمیں جو اس طرح کے جو سینسٹیو ایریاز ہیں، جو اپر ایریاز ہیں، جو صرف اللہ تعالیٰ نے نیچر کے لیے یا نیچرل سسٹم کی ریہیبلیٹیشن کے لیے بنایا ہے، اس کے اوپر کوئی فیسٹیوٹی یا کوئی وہاں پہ ٹورسٹک اس طرح کی فیسلٹیز یا اس طرح کا جو ایک ایونٹ نہیں ہونا چاہیے جو اس ایریے کے ایکو سسٹم کو الٹیمیٹ تباہ کرے، اور اس کا نارملی جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر ہی ہوتا ہے، چونکہ یہ جو ایک سائیکل ہے، امپیکٹ ہیومن بینگ ہی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایز اے ہیومن بینگ، ایز اے جی بی این یا ایز اے پاکستانی، یہ جو ریسورسز ہیں ان کو سسٹینیبل وے میں استعمال کرنا اور اس کی کیرنگ کیپیسٹی کے مطابق، مثلاً سر اس میں یہ ہے نا کہ ایک گھر کے اندر ایک کمرے میں 2 لوگوں کی یا 3 لوگوں کی رہنے کی گنجائش ہے، اگر ہم وہاں پہ 10 لوگوں کو بٹھائیں تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر سفر ہوں گے، سفوکیٹ ہوں گے۔ صحیح سیم یہی ایگزامپل ہے ٹورزم کے لیے بھی۔ صحیح خادم صاحب، آپ نے این جی اوز کا ذکر کیا، تو ذرا این جی اوز کی کارکردگی کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اے کا ایک این جی او ہے، اس کے پاس کلائمیٹ چینج کے حوالے سے 11 ارب روپے کا بجٹ ان کے پاس موجود ہے، WWF کے پاس 5 ارب ہے، اور ای وی کے پاس 97 کروڑ ہیں، AKRSP بھی وہاں موجود ہیں۔ تو یہ جو ادارے ہیں ان کی طرف سے ہمیں کوئی واضح طور پہ کلائمیٹ چینج پہ کوئی تبدیلیاں نظر نہیں آ رہی، آیا کیا یہ ادارے صحیح معنیوں پہ وہاں فعال ہیں اور اس شعبے پہ کام کر رہے ہیں؟ اس میں سر اس طرح کی بہت سارے ظاہر سی بات ہے، گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں، انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں یا لوکل ادارے ہیں، وہ بھی کام کرتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مینڈیٹ ہے، کوئی اویئرنیس کے اوپر، کمیونٹی ریزیلینس کے اوپر، کوئی کلائمیٹ چینج اڈیپٹیشن کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی کمیونٹی ریزیلینس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی انفراسٹرکچر کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اوور آل جو مین جو ایشوز ہیں جو کلائمیٹ چینج کو جو امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے یہاں گلیشیئرز ہیں، ان گلیشیئرز کی پروٹیکشن کے اوپر ہمیں کوئی کام کرنا چاہیے، لیجسلیشن کرنی چاہیے۔ کمیونٹی کے اندر جو، جیسے آپ نے ایک بیچ میں پوچھا تھا، ہمارے کسٹمری لاز ہیں، ہمارے کسٹمری لاز میں یہ تھا کہ آپ نے واٹر ریسورسز کو کیسے گورن کرنا ہے، آپ نے پاسچر لینڈز کو کیسے آپ نے گورن کرنا ہے، آپ نے ایگریکلچر ایکٹیویٹیز یا ایگریکلچر کے پانی کو کیسے آپ نے مینیج کرنا ہے، گورن کرنا ہے۔ تو یہ بہت ساری جو ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں، بہت اچھی ایگریکلچر ایگزامپلز کی ہیں جو بات پرانے۔ کریں تو ہمارے پاس دہائیوں سے صرف ایک ہی فصل بار بار کاشت ہو رہی ہے، اس کا بھی کوئی اثر پڑتا ہے اس پہ؟ اس پہ سر بالکل اس کا اثر پڑتا ہے۔ جیسے آپ نے ایگریکلچر کے اندر اگر آپ مونو کلچر کریں تو اس سے نہ صرف لوکل جو سوائل کی فرٹیلٹی ختم ہوتی ہے، اس کا ایکو سسٹم پورا ڈیمیج ہوتا ہے، اس کا جو گرین ہاؤس گیسز، مثلاً سر میں آپ کو ایگزامپل یہ دوں، ابھی میں ایک آپ کے انٹرویو سے پہلے ایک بک پڑھ رہا تھا، US میں 1941 میں ایک بک پبلش ہوئی ہے کلائمیٹ مین اینڈ ایگریکلچر کے نام سے، صحیح وہ آن لائن اویلیبل ہے۔ اب وہ 1941 سے ایگریکلچر کے اوپر، کلائمیٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور ابھی ہم 80 سال کے بعد ابھی ہمیں ہوش آیا ہے۔ نارملی ہونا یوں چاہیے کہ جو ہمارے یہاں کراپ پیٹرن تھا، ایک سال آپ اگر مکئی کاشت کرتے ہیں، لیگومس پلانٹ ہے، اگلے سال آپ آلو کاشت کرتے ہیں، اگلے سال آپ گندم کاشت کرتے ہیں۔ تو یہ جو لیگومس پلانٹس تھے، مثلا استور میں آپ کو یا اپر ایریاز میں، گزر میں، خادم نگر میں، صاحب وقت انتہائی کم رہ گیا، تقریباً 1 منٹ ہمارے پاس باقی ہے۔ تو ایگریکلچر کا میں شارٹ یہ بتاؤں سر، ایگریکلچر کے اندر جب آپ مونو کلچر کرتے ہیں تو اس کا ہیومن ہیلتھ کے اوپر امپیکٹ ہے، کلائمیٹ کے اوپر بھی امپیکٹ ہے، اور ایگریکلچر کی جو اپنی ہیلتھ ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی ییلڈ کم ہوتی ہے، سوائل ڈیگریڈ ہوتی ہے، اس کی انوائرمنٹل ہیلتھ ڈیگریڈ ہوتی ہے، ایئر پولوشن زیادہ بڑھتا ہے۔ بہت سارے پلانٹس ایسے ہیں جو آپ کی گرین ہاؤس گیسز کو سنک کرتے ہیں، مثلا گاڑیوں سے جو ایمیشنز ہوتی ہیں، نائٹروجن آکسائڈ،
یہ جو آپ کے بکک فابا بینز ہیں یا آپ کا جو رشین اولیو ہے یا کیکر ہے، یہ لیگیومس پلانٹ جو ہے مکئی ہیں اس کو ایبزارب کرتے ہیں اور آپ کو امونیا میں کنورٹ کرتے ہیں یہ. تو کہیں یہ پھر آپ کو کھاد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، پھر پانی صحیح. کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے ایبرپٹ ہم نے چھوڑی ہیں، اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ ہم ایگریکلچر کے اوپر بھی ہم پریشان ہیں، ہماری جو کلائمیٹ چینج ہے اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ ہے. بہت بہت شکریہ خادم صاحب. ناظرین، یہ تھی آج کی ڈائری. اگر ہم نے خطے کو موسمیاتی تبدیلیوں سے بچانا ہے اور اس سے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس سے اگر ہم نے اب خود کو اور اپنی نسلوں کو اور اپنے خطے کو محفوظ بنانا ہے تو ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانی پڑے گی. ہمیں کنٹرول ٹورزم کی طرف جانا پڑے گا. ہمیں بلڈنگ کنسٹرکشنز کی طرف جو حکومتی سطح پہ جو کوڈز بنائے گئے ہیں اس پہ عمل کرنا پڑے گا. ہمیں ندیاں اور چشموں کے اطراف میں ہمیں کنسٹرکشن سے سخت ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.